لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے روزے اس واسطے فرض کیے گئے کہ ہم لوگ متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ صرف یہی امت سے روزے نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امت سے بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ سندھی پبلک کو، مسلم بردرز کو عید مبارک۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں نماز عید الفطر خشوع و خضوع اور مسرت کے ساتھ منائی گئی۔ عید کے موقع پر مسلمانوں نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکباد پیش کی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت عید کی مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میر عالم پر دیکھنے میں آیا، جہاں پر لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ عیدگاہ میر عالم پر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسد الدین اویسی نے نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار کی نگرانی میں عیدگاہ میر عالم پر لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک کے انتظامات کیے گئے۔ کمشنر پولیس عیدگاہ میں موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی۔ نماز عید کی صفیں عیدگاہ کے اندرونی حصوں کے علاوہ اطراف کی سڑکوں اور گلیوں میں دیکھی گئی۔ قومی شاہراہ بنگلورو پر نمازیوں کی صفیں دور دور تک دیکھی گئی۔ شہر حیدرآباد کے دیگر عیدگاہوں میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماع دیکھے گئے۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں عید کا کثیر اجتماع دیکھنے میں آیا۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی نے عید کی نماز کے امامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر مولانا سید متین علی شاہ قادری خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی نے عید کے کثیر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید انعام و اکرام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اہل فلسطین و غزہ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں امن کے سلسلے میں دعا جاری رکھنے کو تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ عید تہذیب و شائستگی کا یوم مسرت، اسلام کی عظمت و رفعت، امت مسلمہ کے اتحاد یگانگت اور اسلام کی مثالی اقدار اور عظیم روایت کی علامت ہے۔ مولانا متین علی شاہ نے کہا کہ صدقہ فطرے کا مقصد ہمارے روزوں اور ماہ صیام کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے اور ساتھ ہی غربا کی حاجت کی تکمیل بھی ہو۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ رمضان مبارک کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ مولانا متین علی شاہ قادری نے مشرق و سطح میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور مولانا سید متین علی شاہ قادری کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے روزے اس واسطے فرض کیے گئے کہ ہم لوگ متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ صرف یہی امت سے روزے نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امت سے بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ رکنے کے ہے، تقوی کے معنی یہ ہے کہ پرہیز کرنے کا ہے۔ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام المبارک میں ہم لوگوں نے حالت روزہ میں ایک بہترین اس کی جھلک ہم نے پائی ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی مالی تعاون نہیں ہے بلکہ جس کی پوری انتظامی باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، آپ ہرگز نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے کی توجہ دلائی گئی۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن الكريم واجرنا من النيران بحرمة شهر رمضان. تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد، بالخصوص تمام ہندوستان میں رہنے والے ہمارے تمام مذاہب کے بھائیوں کو، تمام مذاہب ریلیجنس کے لوگوں کو، مسلمانوں کی جانب سے ہم سب کی طرف سے گولکنڈے کی حیدرآباد کی قدیم قطب شاہی عیدگاہ 7 ٹومز میں کی جانب سے آپ لوگوں کی عید کی پرخلوص مبارکباد. عید کا آج کا دن خوشی کا دن اور آج کا دن سب آپس میں ملنے کا دن ہے، مل جل کے رہنے کا دن. اور آج کا دن یہ ہے کہ مسلمان 30 دن روزہ رہنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت ہوتی ہے، اور آج کا دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام دیا جاتا ہے. انعام و اکرام کے طور پر ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. آج کا دن بہت عظیم دن ہے، اور آج کے دن ہم امن کے لیے، آشتی کے لیے، سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں. ہمارے ملک ہندوستان میں، بالخصوص عالم دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہے، جنگوں سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہے. اس میں عام جنتا، عام انسان، بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ جنگ مسلط کی گئی سے جنگ ہے. یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ظلم ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں اس کے سفارتی کوششیں ہونی چاہیے، اور اس جنگ کو رکنا چاہیے. اس جنگ سے صرف 2 ملک نہیں بلکہ جتنے بھی عرب ملک میں ہمارے کئی ہندوستانی لاکھوں میں وہاں پر روزگار سے منسلک ہے، اور ان کا بہت بڑا پیسہ ہندوستان آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کئی فیملیز، ہزاروں گھر چل رہے ہیں. اگر اس جنگ و جدال جاری رہیں گی، جس کی وجہ سے جس کے نتائج بہت ہی خراب ہوں گے. میں خاص طور پر ہماری مرکزی حکومت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور سفارتی طور پر اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کاوشیں کریں. پھر ایک مرتبہ میں تمام ہندوستانی بھائیوں کو، ہمارے ہم وطنوں کو، مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد. فرمانے کی ضرورت بھی ہے. آج عید کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو پہلے نماز فجر بھی ادا کرنا ضروری ہے. آج میں ہمارے تمام وہ نوجوانوں سے جو نماز فجر چھوڑے ہیں گزارش کروں گا کہ وہ نماز ضرور ادا کریں. اور ہم لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ راستہ تمام خوشخبریاں سناتے گئے، اور بڑھیں گے انشاءاللہ، اور بڑھ کر پھر ہم یہاں سے واپس ہوں گے تو ہمارے کو یہاں سے جب جائیں گے تو ہم بالکل گناہوں سے پاک جائیں گے، صاف جائیں گے. مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیے کہ گناہوں سے بھی پاک جائیں گے، اور دلوں پہ جتنے میل ہے آپ کے وہ بھی نکال کے جائیں گے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے. اللہ اسی کو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسی کے خطاؤں کو درگزر کرتا ہے. سمع الله
सभी पब्लिक को, मुस्लिम ब्रदर्स को ईद मुबारक। आज रमज़ान है, इस मौके पे सबको ये फेस्टिवल अच्छा होने के लिए, सब लोग खुशी रहने के लिए मैं सबको विश करता हूँ। आज हैदराबाद सिटी में सारा प्लेसेस में प्रे पीसफुल हो गए। मैं यहाँ पे हमारा ऑफिसर्स के साथ मीर आलम टैंक की ईदगाह पे मैं यहाँ पे प्रेयर्स में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे सब पीसफुल हो के अभी पब्लिक में निकल अपने बच्चों की आंखों की हिफाजत करें। रमज़ान के महीने में सब लोग मौलाना हमीदुद्दीन आखिर साहब की खिदमत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واعلموا أن رأس هذا الدين الإسلام وعموده الصلاة، فلا حد لمن تركها.